نقاب نہ کرو، کسی کی غلطی کو بے نقاب نہ کرو، خدا کافی ہے تم حساب نہ کرو۔ اللہ ہی کافی ہے، تم کیوں حساب میں لگے ہو؟ تم اپنی ہی فکر کرو، تم اپنی ہی فکر کرو، اپنی ہی خوبیاں ڈھونڈو، اپنی ہی خامیاں ڈھونڈو۔ جو شخص دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا رہتا ہے پھر اسے اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، اس لیے اسے اصلاح کی توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ رکھنا، لوگوں کے عیب چھپا لینا، یہ مختصر سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس پر اجر کیا ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من رآ عورتن فسترہا کان کمن احیا موعودۃ۔ جس شخص نے کسی کا عیب دیکھا، کسی کی برائی کو دیکھا تو پھر اس کے بعد اس پر پردہ ڈال دیا، تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے زندہ درگور بچی کو زندہ کیا ہے، جیسے زندہ درگور بچی کو اس نے زندگی دی ہے۔ دیکھیے جتنا مختصر سا عمل ہے، اتنی بڑی بشارت مل رہی ہے، گویا اس نے اس کو زندگی دے دی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ اس کو رسوا کرتا، اس کے عیب اچھالتا تو اس کی تو رسوائی ایسی ہوتی، بے عزتی ایسی ہوتی، گویا کہ وہ جینے کے قابل ہی نہ رہتا۔ لیکن اس نے اس کے عیب پہ پردہ ڈالا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا یہ ایسے ہے جیسے اس نے اس کو زندگی دے دی ہے، زندہ درگور بچی کو گویا اس نے زندہ کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جس شخص نے کسی مظلوم کی مدد کی ہے، کسی مظلوم کا سہارا بنا ہے، اس کی مدد کی ہے، تو اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھی جاتی ہیں۔ کتنی مغفرتیں؟ 73 مغفرتیں لکھی جاتی ہیں، اور ایک مغفرت اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کے سارے معاملات کی درستگی کے لیے ایک ہی مغفرت کافی ہے، اور باقی 72 مغفرتیں وہ قیامت کے دن بلندی درجات کا ذریعہ بنیں گی۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس شخص نے کسی اپنے مسلمان بھائی کو بے عزتی سے روکا، اس نے اس کا دفاع کیا، اس کے عیب پہ پردہ ڈالا، اس کی بے عزتی سے اس نے اس کو بچایا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب جہنم سے بچائیں گے، عذاب دوزخ اللہ اس سے روکیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے اہل ایمان کی مدد کرنا، جیسے محتاجوں کے کام آنا، محتاجوں کی مدد کرنا، اس پر اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہے، ایسے ہی کسی مسلمان کو بے عزتی سے بچانا، اس کے عیب پہ پردہ رکھنا، اس پر بھی اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہے۔ دعا کرو یہ جو ہدایات ہیں، یہ جو بشارتیں ہیں، اس پر ہمیں یقین آ جائے۔ جب کسی ہدایت پر، کسی بشارت پر یقین آتا ہے، کسی فضیلت پر یقین دل میں اترتا ہے، پھر وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا یقین تھا ان کے لیے یہ کام کرنا آسان تھا۔ حضرت احمد بن مہدی علیہ رحمہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا تو میرے پاس ایک شریف گھرانے کی عورت آئی اور مجھے کہنے لگی خدا را میرا پردہ رکھ لیجئے، میری مدد کیجئے، میں مظلومہ ہوں۔ تو حضرت نے کہا، میں نے پوچھا تو کس مصیبت میں مبتلا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس زیادتی کے نتیجے میں میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ اب لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ حمل کیسے ہوا، تو میں نے آپ کا نام لے لیا کہ یہ میرے شوہر ہیں اور یہ حمل اسی سے ہے، اس لیے میری عزت رکھ لیجئے اور میرا پردہ رکھ لیجئے۔ تو حضرت احمد بن مہدی اصفہانی علیہ رحمہ فرماتے میں خاموش ہو گیا، میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ عورت چلی گئی۔ کچھ وقت کے بعد محلے کے امام کچھ لوگوں کو لے کر میرے پاس آئے اور مجھے آ کر مبارک دی کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ تو فرماتے میں نے ان کے سامنے خوشی کا اظہار کیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے 2 دینار دیے، میں نے کہا یہ 2 دینار اس بچے کا خرچ ہے، میری طرف سے اس بچے کو دے دینا، کیونکہ اس عورت اور میری کچھ وقت سے علیحدگی ہو چکی ہے، کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے، اس لیے اب یہ 2 دینار اس بچے کا خرچ ہے۔
کہتے ہیں ہر مہینے میں اس امام کے ہاتھ 2 دینار بھیجا کرتا تھا۔ 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ 2 سال کے بعد وہ بچہ فوت ہوا، تو پھر وہ امام کچھ لوگوں کے ساتھ میرے پاس آئے اور آ کر تعزیت کی، تو کہتے میں نے ان کے سامنے تسلیم و رضا کا اظہار کیا، اور پھر میں نے 2 دینار دیے۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ عورت میرے پاس آئی، انہوں نے کہا اللہ آپ کا پردہ رکھے، قیامت کے دن اللہ آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، جس طرح تو نے دنیا میں میرے عیب پہ پردہ رکھا ہے، میرے عیب کو تو نے ظاہر نہیں ہونے دیا، اللہ قیامت کے دن تیرے عیبوں پہ بھی پردہ رکھے۔ اور اس نے وہ 2 دینار واپس کیے۔ حضرت امام احمد بن مہدی اصفہانی کہتے ہیں میں نے واپس کر دیے۔ میں نے کہا یہ پہلے اس بچے کا خرچ تھا، چلو اب یہ تیرے لیے تیرا خرچ ہو گیا، اب آج کے بعد یہ تیرا خرچہ ہے۔ تو دیکھو ایک طرف تو ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں جو مخلص تھے، وفادار تھے، اور جن کے دلوں میں لوگوں کی ہمدردی تھی، وہ لوگوں کا عیب چھپانے کے لیے اس قدر کوشش اور محنت کیا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف ہم جیسے نکمے ہیں جو نکتہ چینی میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے اپنی اصلاح سے ہم محروم ہیں۔ یہ اسی کی نحوست ہے کہ چونکہ ہمیں اپنے عیبوں کی فکر نہیں ہوتی، ہم دوسروں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں، انہیں اچھالتے رہتے ہیں، تو ہم اپنی اصلاح سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے عیب دیکھیں گے، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں گے، تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہوگی اور ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ ہماری اسی حالت کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کیا خوب ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم آپس میں ہو غضبناک وہ آپس میں رحیم، یعنی اکابر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں تم آپس میں ہو غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کارو خطا بین، تم خطا کارو خطا بین وہ خطا پوشو کریم، تم آپس میں ہو غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کارو خطا بین وہ خطا پوشو کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے ہیں سب کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا پیدا تو کوئی کرے قلب سلیم۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ایسا دل نصیب فرمائے کہ ہم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے بنیں اور اپنی ہی خامیاں دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، تاکہ ہماری اپنی اصلاح ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔